یقین کریں جب میں نے ویڈیو دیکھی تھی یا تو آپ کو غصہ آتا ہے اور مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں. میری بیٹی اتنی سادی ہے، یقین کریں اگر ابھی ہوتی نا اور میں بولتی کہ بیٹے ان کے لیے پانی لے کے آپ مانگ رہے ہیں سے پانی، تو وہ ان کو پکڑاتی. یہ سب کو پتہ ہے، ہمارے نیبرز تک کو پتہ ہے، جب میرے گھر میں سب آتی ہیں بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے آنا جانا ہوتا ہے. وہ اتنی سادی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. یقین کریں کپڑے تک میں اس کو نکال کے دیتی تھی. مجھ سے پوچھتی تھی ماما کپڑے کون سے پہنوں، کہیں عام نارمل گھر میں بھی پہننے کے لیے کپڑے میں اس کو بنا دیتی ہوں. صبح شام میرے ہاتھ کا وہ پراٹھا شوق سے کھاتی، جو کہ وہ خود بھی کہہ رہی ہے میں پراٹھا نمک سے کھاتی ہوں. میں پراٹھا اس کو خود بنا کے دیتی ہوں. اس کے بابا وہ پیزا مانگے، میرے بھائی بھاگتے ہوئے جاتے ہیں پیزا لا کے دیتے ہیں. وہ نوڈلس پیزا، میری الماری بھری ہوتی ہے نوڈلسوں سے، چاکلیٹوں سے، اور یہ پیزا، یہ جو چیز میری بیٹی شوق سے کھاتی ہے. یقین کرے کون سا ایسا ماں باپ ہے، آپ لوگ بھی بھائی ہوں گے یا ماں باپ ہوں گے، آپ مجھے بتائیں جو اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، جو ان کے منہ سے نوالا بعد میں نکلتا ہے، بعد میں نکلتی ہے وہ پورا کر دیتے ہیں. تو میری بیٹی تو نوڈلس پیزے تکے پراٹھے اس طرح کی چیزیں کھا کے، دودھ اس طرح کی چیزیں دے دے کے تو میں نے اس کو پالا ہے. اب مجھے بتائیں کون سا باپ ہوگا جو ایسی چیزیں کھلاتا ہوگا اور اپنی بیٹی کو وہ مارے گا. آپ یہ ایک چیز رکھیں. اور جہاں تک میرے پہ الزام لگایا ہے کہ میں مارتی ہوں، اگر میں مارتی ہوتی تو یقین کریں یہ جو چیز ہو رہی ہے کوئی ماں باپ پیچھے نہیں جاتے. یہ چیز تو آپ کر سکتے ہیں نا، ہمیں تو چھوڑے ہم جو مرضی بول رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کوئی ماں باپ پیچھے نہیں جاتے. ہم کیوں تڑپ رہے ہیں؟ یقین کریں میں 2 دن تک کھانا نہیں کھاتی ہوں. آپ میرے حلق سے نہیں گزرتا، ٹھیک ہے. میں جو کھانا دیکھتی ہوں نا تو مجھے الٹی آتی ہے. مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ میری بیٹی کن ہاتھوں میں، تو میں اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں. مجھے پتہ ہے وہ یہ بولے گی ماں مارتی ہے، باپ مارتا ہے یا فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. جب بچہ دوسرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی الزام لگاتا ہے کہ بھئی کوئی ماں باپ مارتے ہیں یا رشتہ لے کے آئے. یقین کریں اگر ہم رشتہ لے کے آتے تو ہمیں یہ تو پتہ ہوتا کہ وہ کس ایریے میں رہتے ہیں. اچھا. کہاں رہتے ہیں، مطلب رشتے کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں یقین کریں میری بیٹی کے پاس فون نہیں تھا. اچھا. یہ میں نہیں بول رہی آپ، میں محلے میں آپ کو کیا بار بار کیوں، جو چور ہوتا ہے وہ یہ نہیں بولتا جا کے محلے سے پوچھیں، آپ میرے نیبر سے پوچھیں جو 24 گھنٹے آنا جانا تھا. میری بیٹی کے پاس فون نہیں تھا. میری بیٹی نے کبھی آج تک فون یوں کان پہ نہیں لگایا. اب نہیں تو بچیاں چوری چھپے کرتی ہیں، ماں کو تو پتہ ہوتا ہے نا، باپ کو تو نہیں. باپ بیچارہ نوکری کرتا ہے، ماں کو تو پتہ ہوتا ہے. اس نے آج تک مجھ سے کبھی یہ نہیں بولا کہ جو نہیں ہے کہ ماما میں کسی کو پسند کرتی ہوں یا اس نام کا لڑکا ہے میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے بتائیں کون سی بچی گندی جوتی جو سیڑھیوں پہ رکھی باہر آنے کے پہننے کے لیے، نارمل سے گندے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور وہ بچی بھاگ جائے گی لاہور، اور وہ لاہور پہنچ بھی جائے گی، اور وہ لاہور میں آدھی رات کو پہنچے گی یونیورسٹی پہ اور لڑکیوں سے نمبر لے کے فون بھی کر لے گی. اب مطلب سوچیں بچہ راستے میں کچھ کھائے. میری بیٹی تو آپ یہاں سے بولیں اس کو جائیں تاریخ روڈ جائے، وہ جا کے دکھا دے، اس کو تو راستے ہی نہیں آتے. تو اب مجھے اس کو باپ کا فون نمبر یاد نہیں ہے، یہ تو اب بیان میں بھی ہے نا فون نمبر یاد نہیں ہے. جب اس کو باپ کا فون نمبر یاد نہیں ہے، جب اس کو ایریے کا نمبر یاد نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے والز گیٹ، گھر کا ایڈریس اس کو یاد نہیں ہے، تو مجھے بتائیں وہ بچی کیا کرے؟ وہ شادی کرے گی اور لاہور پہنچ جائے گی. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، جب جنہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ جو بولیں گے وہ بولے گی، جو جیسا کہیں گے وہ کرے گی. وہ تو ایک ان کے ہاتھوں میں بھی ہاتھ میں ہوں گی تو میں بھی وہی کروں گی جو وہ بولیں گے. اچھا، ہم نے بھی دیکھا کہ عدالت میں وہ مسلسل خاموش رہتی تھیں، دوپٹہ بھی انہوں نے سر پہ اڑا رکھا تھا. کل انٹرویو میں جو ہے وہ کافی باتیں بھی کر رہی تھیں، اور جو اینکر نے جو کہا کہ آپ دوپٹہ جو ہے اتاریں، اس پر بھی انہوں نے اصرار کیا کہ میں اپنی مرضی سے دوپٹہ پہن رہی تھی. اور کل جو باتیں کر رہی تھی گھر پر بھی ایسی بات کرتی ہیں، خاموش رہتی تھی؟ نہیں، جتنی مطلب کر رہی تھی نا، جس طرح بڑی عورتوں کی طرح باتیں کر رہی تھی، اور جو اس کو بنایا بھی میک اپ کر کے. آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں؟ آپ سمپل دکھا دیں، سمپل دکھانے میں کیا نظر نہیں آتا آپ کو؟ تو وہی بات ہے نا کہ ماں باپ اور دنیا کے سامنے اور جج لوگوں کے سامنے سب کے سامنے آپ نے بچی کو بالکل کور کر دیا کہ اس کو کوئی چہرہ نہ دیکھ لے. اور جب کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو میک اپ کر کے اور سب کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو دیکھ لیں کتنی خوش ہے، وہ تو بڑی آرام سے رہ رہی ہے، وہ تو بہت بڑی عورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں. یہ تو آپ پہلی ویڈیو سے دیکھ رہے ہیں، یہ کرو وہ وہی کرتی ہے. تو وہی میں بات بار بار کہہ رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچی ان کے پاس ہے، جو وہ بولیں گے وہ کریں گے. اور 2 مہینے ہو گئے، 1 دن کی بات نہیں، 2 مہینے سے ایک لڑکی ذات ان کے پاس ہے.
اچھا ویسے کبھی ایسا ہوا کہ کسی کوئی شادی بیاہ میں ایک رات اپنے خالہ کے ہاں اکیلی رہی ہو یا کسی اور رشتے دار کے ہاں آپ کے بغیر؟ نہیں وہ یقین ہم لوگ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، اور یقین کریں یہ میں کبھی لیٹتی تھی جیسے مائیں تھک کے کچن سے آ کے لیٹتی ہیں تو ایک بازو پہ میری زارا آ کے لیٹ جاتی تھی اور ایک بازو پہ میری نا سکینہ آ کے لیٹ جاتی ہے، اور چھوٹی والی تو 2 سال کی اب ہوئی ہے نا تو وہ میرے پر چھلانگ مار کے بیٹھ جاتی تھی، تو میں کہتی تھی مجھے سانس تو لینے دو، میں پسینے ہوں کچن سے آئی ہوں۔ تو جس دن یہ واقعہ ہوا تھا نا اس سحری کی بات ہے کہ میں جب کچن سے آ کے بیٹھی ہوں، کیونکہ میں ناشتہ سحری کا جو بنانے کا ٹائم تھا نا، میں 2:30 بجے کچن میں کھڑی ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے بابا جلدی کھاتے ہیں، چائے پینی ہوتی تھی، پانی پیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ میں 2:30 بجے کچن میں جا کے سحری بنانا شروع کر دیتی تھی، میں فارغ ہو کے ہم 4 بجے میں آ کے نا میں لیٹی ہوں ایسی سانس لینے کے لیے، تو ایک بازو پہ زارا آ کے لیٹی ہے میری، اس بازو پہ میری سکینہ لیٹ کی آ کے، اور بریا نے آ کے میرے پر چھلانگ مار دی، تو میں نے کہا مجھے سانس تو لینے دو، تو یہ نہیں، یہ اور چپک گئی میرے ساتھ۔ اور اسی رات کو میری بیٹی زارا نے اپنے بابا سے کہا، کیونکہ میں نا وہ اس پہ ٹی وی پہ نا وہ لگا کے یوٹیوب وغیرہ ہم لوگ مری اور یہ چیزیں نارملی ہم دیکھتے رہتے تھے، تو اسی رات کو اس نے اپنے بابا کو کہا کہ بابا ہم مری ہر سال جاتے ہیں، اس دفعہ ہم کاغان وغیرہ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے جہاں آپ بولو، کیونکہ باپ کا تو یہی ہوتا ہے جہاں بچے بولیں۔ تو مجھے بتائیں بچہ صبح بھاگ رہا ہے تو وہ رات کو ایسی باتیں کیوں کرے گا؟ اچھا اب وہ آپ کو انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ آپ دل بڑا کریں، آپ تسلیم کر لیں، تو اب وہ خوش بھی ہے، تو اب آپ کو فکر جو ہے وہ کس بات کی ہے؟ بات تو ساری یہی ہے نا کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ ہم کیا بول رہے ہیں کس حال میں ہے، کیسی ہے؟ کس حال میں؟ مجھے یہ بتائے نا، اگر بچی پسند کر کے جاتی، وہ لوگ رشتہ لینے آتے، جب وہ رشتہ لینے آتے بیٹھتے ہم ان کو دیکھتے، مطلب آپ ایک جانور بھی لے کے آتے ہیں نا قربانی کا، آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بیمار نہ ہو، آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں، میری بیٹی کن کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر دیکھیں اگر میں ان کے لیے بات کرتی ہوں، اگر جیسے وہ کہہ رہے میری بچی گئی تھی، ایک مثال ہے جو کہ جھوٹ ہے، صرف دنیا جان سکتی، تب بچہ چھوٹا نہیں جا سکتا۔ آپ ماں باپ کو کانٹیکٹ کرتے، ماں باپ کو بلاتے، بیٹھتے، اگر اچھے لوگ ہوتے ہم کر دیتے، ہم ٹائم دیتے، بچی بڑی جیسے 1-2 سال اور ہوتے ہم کر دیں گے۔ اب مجھے بتائیں، ہم لوگ پولیس ایجنسیاں ساری ڈھونڈ رہے ہیں کہ بچی گئی تو گئی کدھر، زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا، ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بچی کو لے کے بھاگ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ آپ خود سوچیں، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ پھر اس کے بعد جب بچی آتی، بچی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، پیار نہیں کرنے دیتے، اور بچی سے ملاقات بھی نہیں کراتے، ایک دم سے لے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ اب پھر ماں باپ کیا لیں اس چیز کو؟ اچھا اب وہ ظہیر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم باہر ملک جائیں گے، تو کل بھی آپ کا ایک پیغام جو ہے بڑے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تھا، تو اس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں کہ بچی ہماری غلط ہاتھوں میں ہے، آپ یہ چیز ہے، ہم یہی تو بول رہے ہیں کہ ہماری بچی کو یہ لوگ کہیں مار نہ دیں، ہماری بچی کو کہیں بیچ نہ دیں، ہماری بچی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ ہم تو نہیں ان لوگوں کو جانتے یہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے، دیکھ لیں آج منہ سے نکل آئی ہے کہ ہم باہر لے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہی تو ڈر ہے، اور کیا ڈر ہے؟ اگر اچھے لوگ ہو تو ہم بولیں کہ چلو جی ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ختم ہوگی بات، بچی رہ رہی ہے چیزیں، یہی تو بات ہے، جو بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آج ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک آپ سوچیں، ہم اپنی بچی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے ایفرٹ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کیوں اتنی حد تک جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں نا، کہ ہماری بچی غلط ہاتھوں میں، کہ وہ باحفاظت ماں باپ کو دی جائے، بچی بڑی ہو، پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر ہی فیصلے ہوتے ہیں نا، چھوٹی ایجوں میں تو نہیں ہوتے۔ اچھا چھوٹی بہنیں آپ ہی کو یاد کرتی ہیں؟ جی میری جو 2 سال کی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ بچہ تو اس ایج میں ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بہل بھی جاتا ہے، لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا تھا تو اس دن وہ زارا کر رہی تھی، کیونکہ وہ چھوٹے بچے بولنا آہستہ شروع ہوتے۔ جو بڑی والی ہے نا تو وہ میرے پر سوال کرتی ہے اس طرح کہ ابھی تو ہم لوگ رات کو بچے یا نیبرس کے آ جاتے ہیں تو کھیل وغیرہ رہتی ہے، وہ یہ میرے پاس آ کے سر رکھ کے بولتی ہے ماما زارا کب آئے گی؟ اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ مجھے بتائیں۔ میں یہ کہتی ہوں آ جائے گی،